بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصحیح ان الاربعۃ افعال بدلیل اتصال تاء التانیث الساکنہ بہن کقولہ علیہ السلام من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. بات ہماری چل رہی تھی فعل ماضی کے حوالے سے. انہوں نے ذکر کیا کہ فعل ماضی وہ ہے کہ جو مبنی علی الفتح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی جو کیا ہے وہ اس فتح سے خارج ہو جاتا ہے ضم کی طرف جب اس سے واو جماعت متصل ہو جائے. کبھی مبنی علی السکون ہو جاتا ہے کب جب اس سے ضمیر رفع متحرک متصل ہو جائے یا نون نسوہ ہو جائے. پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا کہ کچھ افعال ایسے ہیں کہ جن کے ماضی ہونے یا نہ ہونے میں کیا ہے اختلاف ہے نحوین کے درمیان. اس میں مثال جو ہے کیا ہے چار چیزوں کی دی: نعمہ، بئسا، عصا اور لیسا. ٹھیک ہے. تو ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ نعمہ اور بئسا یہ دو ایسے مختلف الفاظ ہیں کہ جن کے اسم اور فعل ہونے میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اور عصا اور لیسا یہ دو ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے حرف اور فعل ہونے میں اختلاف ہے. بات واضح ہے. پھر یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی کہ یہ جو چار الفاظ ہیں ہے نا، ان کو جن لوگوں نے کیا جانا ہے، جن لوگوں نے اسم جانا ہے، عفواً ان دو کو مثلا نعمہ اور بئسا کو جو اسم جانا ہے اس کی دلیل انہوں نے پیش کی ہے. ٹھیک ہے. اور عصا اور لیسا کو جو حرف جانا ہے اس کی بھی دلیل ان لوگوں نے پیش کی ہے. مصنف نے کیا کہا تھا؟ مصنف نے اختیار کیا تھا کہ صحیح عقیدہ یہ ہے جو میں نے اختیار کیا ہے کہ یہ چاروں کے چاروں جو کیا ہیں فعل ماضی ہیں. اس پر انہوں نے اس پہ یہ بھی کیا تھا، مطلب مثالیں دی تھیں، یعنی کلام عرب سے مثال پیش کی تھی اور اس میں کیا حرف جر داخل ہوا تھا اور فجر اس کے اوپر داخل ہوتا ہے. یہ ساری باتیں گزر چکی ہیں. آج جو ہمیں پڑھنا ہے وہ یہ کہ مصنف کا قول، مصنف نے جو یہ کہا کہ صحیح یہ ہے کہ یہ چاروں کیا ہیں فعل ہیں، چاروں اسم جو کیا ہیں نہیں ہیں. اس پر دلیل کیا دے رہے ہیں مصنف؟ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ چونکہ ہم نے علامت فعل ماضی یہ ذکر کی کہ فعل ماضی کی علامت کیا ہے کہ تاء تانیث ساکنہ اس سے متصل ہوتی ہے. مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ یہ چاروں ایسے الفاظ ہیں کہ جو تاء تانیث ساکنہ کو قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تاء تانیث ساکنہ کو قبول کرنا یہ کیا ہے؟ یہ علامت ہے فعل ماضی. بس ہم نے دیکھا کہ نعمہ کو نعمت، بئسا کو بئست، عصا کو عصت اور لیسا کو لیست استعمال کیا جاتا ہے کلام عرب میں، اور ہم ابھی اس کی مثالیں آپ خدمت میں پیش کریں گے. تو یہ دلیل ہو گئی کس بات کی کہ یہ سب کے سب فعل ماضی ہیں. رہی بات یہ کہ آپ نے جو مطلب جو اشعار کلام عرب سے پیش کیے ہیں کہ جہاں پر نعمہ کے اوپر حرف جر داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے ہاں، تو یہ جو آپ نے دلیل پیش کی اور اس دلیل کی بنا پر آپ نے کہا کہ یہ جو کیا ہے اسم ہے، چونکہ حرف جر جو ہے وہ اسم پہ ہی داخل ہوتا ہے، تو کہہ رہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی تعویل ہوئی ہے. یعنی دراصل یہ جو حرف جر ہے یہ اس کے اوپر یعنی نعمہ کے اوپر داخل نہیں ہوا ہے، بلکہ یہاں پر صفت محذوف ہے اس کے اوپر داخل ہوا ہے کہ جس کا ذکر بھی ہم کریں گے. بات واضح ہے. یہ بحث ہے. دیکھیں والصحیح ان الاربعۃ افعال بدلیل اتصال تاء تانیث ساکنہ بہن. ٹھیک ہے. یہ اشارہ کیا اس سے پہلے اختلاف یہ گزرا کہ یہ چاروں کیا ہیں، چار میں سے دو نعمہ اور بئسا کے بارے میں کہا کہ یہ کیا ہیں اسماء ہیں، عصا اور لیسا کے بارے میں کہا کہ یہ حروف ہیں. مصنف کہہ رہے کہ یہ چاروں کے چاروں میرے نزدیک کیا ہیں فعل ہیں، اور دلیل ہماری یہ ہے کہ چاروں سے جو کیا ہے تاء تانیث ساکنہ جو کیا ہے متصل ہو جاتی ہے. جیسے سنیے اب دلیل سنیے مصنف کی. جیسا کہ پیغمبر اسلام کا یہ فرمانا من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت. آپ دیکھیں محل شاہد کیا ہے. ترجمہ سب سے پہلے کہ جو بھی جمعے کے دن وضو کرے تو بہرحال اس نے اگر وضو کیا ہے تو فبها ونعمت، تو اس کے لیے وضو کرنا جائز ہے اور اچھا کام کیا اس نے. ٹھیک ہے. ومن اغتسل فالغسل افضل. اور اگر کوئی جمعے کے دن غسل کر رہا ہے تو بہرحال یہ غسل کرنا زیادہ افضل ہے. محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہ ہے کہ وہ نعمت. ٹھیک ہے. یہاں پر نعمہ میں تاء تانیث ساکنہ. دیکھیے والمعنی، اب اس کا معنی خود آپ کو بتا رہے ہیں. سن رہے ہیں؟ میرا سنیے. پھر والمعنی، اس حدیث کا معنی کیا ہے کہ من توضأ یوم الجمعہ، جو شخص جمعے کے دن وضو کرے، ٹھیک ہے، فبالرخصۃ اخذا. یہاں فبہا کہا تھا نا
تو یہ ہا جو ہے پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ رخصت کی طرف، جو محذوف ہے یہاں پہ. فبالرخصت اخذا، تو اس نے جمعے کے دن وضو کر کے کوئی غلط کام نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے وضو کرنا ایک جائز کام تھا، اور اس نے اس جائز کام کو اخذ کر لیا، لے لیا، اس پر عمل کیا. بات واضح؟ اب سنیے، وَنِعْمَتِ الرُّخْصَةُ الْوُضُوءُ، اور وضو کیا ہے؟ جو بہترین اجازت ہے، بہترین جو کیا ہے؟ رخصت ہے. وَتَقُولُ بِئْسَتِ الْمَرْأَةُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، ایک اور مثال پیش کر رہے ہیں، ایک اور بیسا کی ایک اور مثال پیش کر رہے ہیں. بِئْسَتِ الْمَرْأَةُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، بدترین عورت کون ہے؟ جو اندر رہتے ہیں، ہاں جو رہتے ہیں یہاں. منظور بھائی جو شبیر آ رہا ہے تو بھیج دیجیے اندر آ کے دیکھ لیں. سنیں، کہہ رہے ہیں بِئْسَتِ الْمَرْأَةُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ. تو محل شاہد کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیے یہ مثال بھی ہے، اور اس میں بِئْسَ کے اوپر تائے تانی سے ساکنہ جو کیا ہے؟ وارد ہوئی. بدترین عورت کون ہے؟ جو لکڑیوں کو چننے والی ہے، یعنی ابو لہب کی بیوی، جس میں تبت یدا ابی لہب. وَلَيْسَتْ هِنْدٌ مُفْلِحَةً وَأَسَتْ هِنْدٌ أَن تَزُورَنَا. ٹھیک ہے، محل شاہد سب میں دیکھیے لیسا میں بھی تائے تانی سے، اسد میں بھی تائے تانی سے، تائے تانی سے ہے، اور اس بات کو لے کے یہاں پر یہ فعل ماضی واقع ہے. وَأَمَّا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْكُوفِيُّونَ. ٹھیک ہے، اب سنیے. تو دیکھیں، میں کل جب درس ختم ہوا تھا تو ہم نے کیا کہا تھا کہ آپ کا عقیدہ درست ہے، یا آپ جو جس چیز کو اختیار کر رہے ہیں اس کی صحت کے اوپر صرف یہی دلیل نہیں ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ دعویٰ مقابل دعویٰ ہو جائے گا. کیا مثلا ان لوگوں نے کہا کہ یہ مطلب نیما اور بیسا اسم ہے، آپ نے دعویٰ کر دیا کہ نہیں یہ جو کیا ہے؟ فعل ہے. تو ان کا بھی اپنا دعویٰ، آپ کا بھی اپنا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے بھی کہنے پہ دلیل پیش کی، آپ نے بھی اپنے کہنے پر دلیل پیش کی ہے. تو اگر آپ اپنے دعوے میں صحیح ہیں تو آپ اپنے دعوے پہ دلیل بھی پیش کیجئے، اور ان کا جو دعویٰ اس کو باطل بھی کیجئے. تو اب تک مصنف کیا کہہ رہے تھے؟ اپنا دعویٰ پیش کیا، اس پر دلیل پیش کی کہ تائے تائیں ساکنہ. اب کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کہا کہ یہ اسم ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ حرف جر داخل ہوا ہے، تو اس کو باطل کر رہے ہیں. وہ اس کو باطل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کا دعویٰ ثابت ہو جائے. وَأَمَّا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْكُوفِيُّونَ، اور یہ کہ جو کوفیون نے استدلال کیا ہے اس کے اسم ہونے کے اوپر، ٹھیک ہے، یا عصا اور لیسا کے حرف ہونے کے اوپر، تو سنیے کیا ہے؟ فَمُؤَوَّلٌ عَلَىٰ حَسْبِ الْمَوْصُوفِ وَصِفَتِهِ. تو وہ کیا ہے؟ اس کو ہم تعویل کریں گے. کیا اس طریقے سے کہ یہاں پر موصوف اور صفت دونوں جو کیا حذف، صرف موصوف نہیں، موصوف بھی اور موصوف کی صفت بھی جو ہے کیا ہے؟ حذف ہوئی ہے. اس کو سمجھنا ہے تھوڑا سا. اقامت معمول صفت مقامہا، اور صفت کا جو معمول ہے وہ مقام صفت پہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، کیسے؟ ابھی سنیے. ہاں، اصل یہ اشارہ ہے کہ یہ جو کل ایک بات کی تھی کہ اگر جب کسی کو بیٹی کے پیدائش کی جو ہے وہ عرب میں وہ دی گئی، بشارت دی گئی، تو اس نے کیا کہا تھا؟ واللہ ما ہی بنعم الولد. اسی کو شاہد بنایا تھا کہ ما ہی بنعم الولد. سنیے گا، چھوڑے کیا قسم لکھیں. ہاں، ما ہی بنعم الولد. ٹھیک ہے، محل شاہد یہ تھا کہ نعمہ کے اوپر حرف جر داخل ہے. بات واضح ہے. اسی کو باطل کریں گے مصنف کہیں گے کہ دراصل یہ جو با ہے حرف جر، یہ نعمہ کے اوپر داخل نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو بلکہ یہ کس پر اب یہاں پہ کیسے تقدیر ایسے ہے؟ ما ہی بے ولدن. سنیے گا، بے ولدن مقول فیہ نعم الولد. ٹھیک ہے، اب سنیے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ دراصل جو حرف جر داخل ہوا ہے وہ کس کے اوپر داخل ہوا ہے؟ موصوف کے اوپر. اب یہ اعراب اگر آپ کریں گے تو اس طریقے سے کریں گے. با حرف جر ہے، ٹھیک ہے، ولدین جو کیا ہے؟ مجرور، ٹھیک ہے، اور موصوف، ٹھیک ہے، مقولن فی ہے، یہ اس کی صفت ہوگی. ایک قاعدہ یاد رکھیے، زندگی بھر کام آئے گا. ٹھیک ہے، کبھی نہ بھولیے گا. کھانا پینا بھول جائے گا، یہ قاعدہ نہ بھولیے گا. کیا کہ جب کبھی صفت موصوف کا اعراب آپ کب کریں گے؟ جب کبھی کلام عرب میں نکرہ جو ہے کیا ہے؟ ایک ساتھ آ جائے. ٹھیک ہے،
نکرے کے بعد اگر نکرہ جب آتا ہے تو آپ اس کا اعراب جو کیا ہے موصوف صفت کر دیتے ہیں. بلکہ یہی نہیں بلکہ معرفہ کے بعد بھی اگر معرفہ آ جائے تو بھی آپ کیا کرتے ہیں موصوف صفت کا ہی اعراب ہوگا. آپ دیکھیں یہ جیسے محل شاہد یہی ہے ہاں جیسے آپ یہ کہتے ہیں دیکھیں مثلا آپ نے کہا زید العالم ہندی، اعراب کیا کریں گے؟ زید العالم ہندی، ترجمہ کیا ہوا اس کا؟ زید جو عالم ہے وہ ہندوستان کا زید ہندوستان کا عالم ہے. نہیں زید ہندوستانی عالم. ہندوستان کا جاننے والا عالم ہے. زید عالم ہے. آپ وہ کریں یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا زید کہ جو عالم ہے وہ ہندی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایسا کا اضافہ کریں گے. ٹھیک ہے، یا تقدیم و تاخیر کر دیں گے، جو مقدم اس کو مؤخر، جو مؤخر اس کو. عالم زید ہندی ہے. تو یہ بات ترجمے کی بات ہے. یہ ایسا کیسے داخل ہوگا اس میں؟ یہ اردو میں ترجمہ ایسی کیا جاتا ہے. سنیں ہاں زید محل ہم یہ بتانا جو چاہ رہے تھے آپ کو قاعدہ یاد رکھیے گا کیا کہ جب کبھی معرفہ کے بعد معرفہ آئے تو موصوف صفت ہوتا ہے، نکرہ کے بعد نکرہ آئے تو موصوف صفت. آپ دیکھیں محل شاید یہ ہے کہ زید مبتدا کیا ہے معرفہ ہے یا نکرہ ہے کیا ہے؟ معرفہ ہے. کیوں؟ کیونکہ زید جو اسم ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. نہیں مطلب کہ زید جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے لوگ جسے تو جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. ہم کسی کو بتا رہے ہیں وہ جانتا ہے زید کو تبھی تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. نہیں آپ جو ہے وہ معارف باقاعدہ وہ بتائے گئے ہیں. معارف کتنے ہیں؟ 6 ہیں تقریباً یا اس سے زیادہ. یہ جو پڑھتے ہیں نا اس میں اشارہ ہاں اس میں موصول، ان میں سے ایک کیا ہے؟ علم. علم جو ہوتا ہے یہ معرفہ ہوتا ہے. تو زید چونکہ علم ہے اس لیے معرفہ ہے. العالم معرفہ ہے نکرہ ہے؟ کیوں؟ احسن تم الف لام داخل ہے. تو دیکھیں معرفہ کے بعد کیا آ گیا؟ معرفہ. کیا اعراب کریں گے؟ زیدن مرفوع لفظاً مبتدا، العالم عفواً زیدن مبتدا نہیں کہیں گے، زیدن مرفوع لفظاً موصوف، العالم موصوف لفظاً صفت. موصوف صفت مل کر کیا ہے؟ مبتدا. ٹھیک ہے، ہندی خبر. بات واضح ہے. اس طریقے سے یہاں پر دیکھیں کہنے کا مقصد کیا تو یہ کہ زید مبتدا معرفہ کا معرفہ آ گیا تو موصوف صفت اعراب. اس طریقے سے نکرہ کے بعد نکرہ بھی جب آئے گا تو اب کیا کریں گے؟ موصوف صفت. ٹھیک ہے، وہ مطلب کہ موصوف پہ الف لام ہے، صفت پہ الف لام نہیں تو یہ تھوڑی یہ موصوف و صفت میں مطابقت الف لام اس میں ہونے میں نہیں ہے. موصوف صفت میں اعراب معرفہ کے اعتبار سے وہ ہونا ضروری ہے، لیکن الف لام کے حوالے سے وہ نہیں. معرفہ دونوں کا ہونا ضروری ہے. زید بھی معرفہ ہے اور عالم بھی معرفہ ہے. بس فرق کیا ہے کہ العالم جو الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے اور زید علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے. یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے تو دکھائیے گا کل اگر ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں اور دوسرا قاعدہ کیا کہا تھا کہ نکرہ کے بعد جب نکرہ آئے تو بھی آپ اعراب کیا کریں گے؟ موصوف صفت. کہنے کا مقصد کیا ہے تو دیکھیے وہ جو مصنف نے کہا کہ یہاں پر موصوف بھی حذف ہے، اس کی صفت بھی حذف ہے، اور صفت کے جو عامل ہے اس کے وہ جو کیا اس کے قائم مقام بن گئی ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ جو کہا تھا کہ ماہ واللہ ماہ بن ایمن ولد میں محل شاہد کیا ہے کہ با انہوں نے کہا تھا کوفیوں نے کہ با حرف کس پہ داخل ہے؟ نعمہ کے اوپر با داخل ہے. یہ کہنے کہ نہیں با نعمہ کے اوپر داخل نہیں بلکہ موصوف کے اوپر داخل ہے. یہ ولد کیا ہے؟ موصوف. ٹھیک ہے. اچھا مقول فی ہے یہ اس کی صفت ہو جائے گی. کیوں؟ ابھی قاعدہ بتایا ہے کہ نکرہ کے بعد نکرہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی کیا ہو جائے گی؟ موصوف اور یہ اس کی صفت. ٹھیک ہے. اور کیا ایک جملہ کہا انہوں نے کہ جو صفت کے جو عامل ہے جس کے اوپر صفت نے عمل کیا ہے وہ کیا اس کے قائم مقام ہو جا رہا ہے. تو یہ مقولن فی ہے، یہ اسم مفعول ہے. ٹھیک ہے، اسم مفعول جو کیا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے اسم مفعول عمل کرتا ہے، نائب فاعل چاہتا ہے. تو یہ جو کیا جملہ فی محل نعم الولد فی محل رفع فاعل ہوگا.
بل یہ تھوڑا بہت دقیق باتیں ہیں، یہ بات کی باتیں ہیں. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اس میں مفعول عمل کرتا ہے، اور یہاں پر صفت جو کیا ہے یہ اس میں مفعول ہے، اور اس نے نعم الولدوں پہ عمل کیا ہے، اور انہوں نے کیا کہا کہ جو جس پر عمل کیا ہے صفت نے وہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا. تو دیکھیے یہ سب کا سب حذف ہو گیا ہے، ولد بھی حذف ہوا ہے، مقول فی ہے بھی حذف ہوا ہے. بس فرق کیا ہے کہ ولد جو موصوف ہونے کی بنا پر حذف ہوا ہے، مقول فی صفت ہونے کی بنا پر حذف ہوا ہے، اور صفت کا جو عام جس پر عمل کیا ہے صفت نے وہ کیا ہے اس کی جگہ پہ ہو گیا. تو یہ مقول فی کی جگہ پہ یہ اب آ گیا ہے. بات واضح ہے؟ تو یہاں پر اس لیے کہا گیا کہ بھی سارے حذف ہو گئے تو ماہیہ بنعمت الولد، ورنہ اس میں تقدیر کیا ہے ماہیہ بولدن. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ واللہ ماہیہ بولد مقول، نہیں وہ ایسی اولاد نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ کیا ہے اچھی اولاد ہے. یعنی وہ اس کو اپنے لیے اچھی اولاد نہیں سمجھتے تھے بیٹی کو عرب زمانہ جاہلیت میں. پتہ نہیں واضح ہوا نہیں واضح ہوا؟ ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں عبارت دیکھیں، وَأَمَّا مَسْتَدَلَّ بِهِ الْكُوفِيُّونَ، کوفیین نے جو استدلال کیا ہے کس بات کے اوپر کہ نیما اور بیسا کیا ہیں اس میں، اور اس پر دلیل کیا پیش کی کہ یہاں پر حرف جر داخل ہوا ہے نیما کے اوپر، تو کہیں فَمُعَوَّلٌ، تو ہم اس کی تعویل کریں گے. وہ معول ہے، اس کی تعویل پیش کی گئی ہے. کیسے؟ علی حذف الموصوف، یہ موصوف یہاں پر حذف ہے. کون موصوف سے کیا مراد ہے؟ اچھا بعد میں پوچھیں گے. موصوف حذف موصوف کہ موصوف یہاں پر حذف ہے، صفت حذف ہے اس کی، صفت ہی یعنی صفت الموصوف. موصوف ہمیشہ صفت کے موصوف کے لیے ہمیشہ صفت کے لیے ہمیشہ موصوف کا ہونا ضروری ہے، جس طریقے سے حال کے لیے ہمیشہ ذوالحال کا ہونا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ صفت ہو اور موصوف نہ ہو. جب تک زید نہ اس تک عالم نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ عالم کیا ہے، یہ ایسے صفات میں سے ہے کہ جو کیا ہے جو کسی چیز پر عارض ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں جی. وَإِقَامَتِ معمول الصفہ، صفت کا جو معمول ہے یعنی صفت نے جس پر عمل کیا ہے وہ کیا ہو جائے گا مقام الصفہ، وہ صفت کی جگہ پر آ جائیں گے. مثال سنیے، والتقدیر ما ہے اس طریقے سے، والتقدیر ما ہی بولد مقول فیہ نعم الولد. یہ پورا جملہ ہے، گویا کہنے والے نے یہ کہا ہے. کیسے؟ یہ کہ دیکھیں اب یہاں پر باہر کس پر داخل ہوا ہے؟ نیما کے اوپر نہیں داخل ہوا ہے. نیما دیکھیں یہاں پر خالی ہے، ہاں، بے ولدن، ولد کے اوپر داخل ہوا. ولد کیا ہے؟ موصوف ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی صفت کیا ہے؟ مقول فی، ٹھیک ہے. اور اس صفت نے عمل کیا ہے کس کے اوپر؟ پورے جملے کے اوپر، نعم الولدوں کے اوپر. کیوں صفت کیوں عمل کر رہی ہے؟ یہ کہ اس لیے کہ صفت کیا ہے اس میں مفعول ہے، اور اس میں مفعول جو کیا ہے اس میں فاعل، اس میں مفعول، یہ سب اپنا عمل کرتے ہیں. انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے اس کو. بات واضح ہے؟ اس طریقے سے وَنِعْمَ السَّيْرُ عَلَىٰ، یہ عبارت واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی؟ بہت دقیق ہے یہ، تھوڑا سا واضح ہونی چاہیے. وَنِعْمَ السَّيْرُ عَلَىٰ عَيْرٍ مَقُولٍ فِيهِ بِئْسَ الْعَيْرُ، یہ جو کہا تھا نعم السَّيْرُ عَلَىٰ بِئْسَ الْعَيْرُ، اعلیٰ کو داخل کیا تھا بیسا کے اوپر. کہہ رہے نہیں، یہاں پر بھی اعلیٰ بیسا کے اوپر داخل نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ اس کے اسم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ ہے وَنِعْمَ السَّيْرُ، ٹھیک ہے، عَلَىٰ عَيْرٍ، ٹھیک ہے، بہترین سفر ہے لیکن کس کے اوپر؟ ایسی سواری کے اوپر ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. وہی طریقہ وہی ہوگا کہ کیا ہے، یہاں پر موصوف صفت دونوں حذف ہیں، اور صفت کا جو معمول ہے وہ صفت کی جگہ پر آ گیا ہے. مقول فیہ بیسل آئے. بات واضح ہوئی؟ نہیں ہوئی تو بتائیے. ہر جگہ سکوت جو ہے وہ رضا کے اوپر دلالت نہیں کرتی. کہتے ہیں ایک مقولہ ہے کہ السکوت یدل علی الرضا، کبھی کبھی ہاں نہیں سمجھ رہے ہیں. فحرف الجر، ہم یہ نہیں سنیے، بہرحال انشاءاللہ واضح ہوگی، اس کا مباحثہ کر لیجئے گا تو واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے. فحرف الجر فی الحقیقت انما دخل، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو الگ سے پیش کیا جا رہا ہے، وہ ساری چیز کو مصنف نے بہت اچھی طریقے سے پیش کر دیا ہے. اگر عبارت کو صحیح طریقے سے سمجھ کے پڑھیں تو بات واضح ہو جائے گی. فحرف الجر فی الحقیقہ انما دخل علی اسم محذوف. مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اگر آپ غور فرمائیں ان مثالوں میں تو در حقیقت حرف جر کس کے اوپر داخل ہوا ہے؟ نیما اور بیسا کے اوپر داخل نہیں ہوا ہے، بلکہ اسم مجرور پہ داخل ہوا ہے. اور وہ اسم مجرور کیا کیا ہے؟ اب آپ بتائیے ہم کو، اسم مجرور کیا ہے یہاں پہ دونوں مثالوں میں؟ ایک میں جو کیا ہے ولدن ہے، اور دوسرے میں عیر ہے، علی عیرن. عیر جو کیا ہے اس میں، اور اس میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں. واضح انشاءاللہ. وَكَمَا قَالَ الشَّاعِرُ، اور کرے کہ اگر آپ کو یہ جو ہم نے جملہ کہا ہے، یعنی یہ جو تعویل پیش کی ہے
اگر آپ کو یہ گراں گزر رہی ہے نہیں تسلیم کر رہے ہیں تو ہم اس کی مثال پیش کر رہے ہیں کہ کلام عرب میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر ظاہراً یہ لگے گا کہ حرف جر جو کیا ہے فعل پر داخل ہوا ہے، جبکہ در حقیقت وہ حرف جر فعل کے پر داخل نہیں ہوتا بلکہ یہاں پر محذوف واقع ہوتا ہے. جیسے مثال اس کی پیش کر رہے ہیں کیا ہے، جیسے یہ واللہ ما لیلی بنامہ صاحبو ولا مخالط اللیان جانبو. ٹھیک ہے، ہاں محل شاہد کیا ہے کہ واللہ ما لیلی بنامہ صاحبو، یعنی کوئی ایسی رات نہیں ہے کہ جس میں صاحب رات یعنی جو اس میں سو گیا ہو انسان. نہیں مطلب اتنی پرسکون رات نہیں تھی کہ جس میں انسان کو نیند آ جائے. بہت جو کیا ہے تذبذب سے بھری اور مشکلات سے بھری رات تھی، اس وجہ سے انسان سو نہیں پایا. محل شاہد کیا ہے واللہ ما ہے، یہ عفواً بے نامہ. دیکھیں اگر آپ غور کریں تو کیا یہ حرف جر داخل ہوا ہے نامہ کے اوپر، اور نامہ فعل ماضی ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے اس پر حرف جر داخل ہوا ہے. تو آپ کیا کہیں گے، تسلیم کریں گے کہ یہ اسم ہے؟ نہیں، بلکہ یہاں پر کیا ہے تعویل ہے. اے بے لیل واللہ ما ہی، یہ اس طریقے سے واللہ ما لیلی بے لیل، یعنی میری رات ایسی رات نہیں ہے اتنی آسان، یعنی مجھ پر جو رات گزری ہے وہ اتنی اطمینان والی رات نہیں کہ جس میں مجھے نیند آ جائے. ٹھیک ہے، آپ کے لیے یہ رات جو کیا ہے سکون بخش ہوگی، آپ کو نیند آ گئی، لیکن ہمارے لیے یہ رات جو کیا ہے بڑی پریشانی والی رات رہی، اس لیے مجھے اس میں نیند آئے گی. ٹھیک ہے، وہ سنیں کیا ہے محذوف کیسے بے نامہ میں بے لیلن، یہاں پر لیل جو کیا ہے محذوف ہے. ٹھیک ہے، مقولن، اب یہ لیل کیا ہے موصوف ہے. ٹھیک ہے، مقولن فی اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، نامہ صاحب ہو یہ پورے جملہ ہے کہ جس میں عمل کیا کس نے، مقولن فی میں. بات واضح ہے؟ ہاں تو چھوڑ دیں، آگے نہیں پڑھیں. جی سنیے، ولما فرغت من ذکر علامات الماضی و حکمہ، جب میں فارغ ہو گیا فعل ماضی کے علامات کو ذکر کرنے سے اور اس کے حکم کے ذکر کرنے سے. میں مطلب ذکر کیا ہم نے علامت فعل ماضی کیا ہے، اس کو ذکر کر چکے. کیا ہے علامت فعل ماضی؟ حکم فعل ماضی کیا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، مبنی علی الفتح. ہو سکتا ہے کہ آپ سے مطلب بہت آسان سے سوال کے لیے ہے کہ بین علامات فعل الماضی و حکمہ. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہی لکھنا ہوگا. ہاں، وہ بیان مختلف فیہ منہ، اور میں نے یہ بھی بیان کیا کہ فعل ماضی میں سے وہ کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں کہ جس میں اختلاف ہے کہ وہ فعل ماضی ہیں یا نہیں ہیں. تو اب سنیے، ثنیت بالکلام علی فعل الامر. ثنیت یعنی کیا مطلب، یعنی دوسرے مرحلے میں نے ذکر کیا کس کو، فعل امر کو. پہلے مرحلے میں کس کو ذکر کیا، ہاں، یعنی دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ پہلا کام فعل ماضی کے احکام اور اس کے علامات ذکر کیا، تو دوسرا کام ہم نے ذکر کیا کیا، فعل امر کے حوالے سے. فذکرت، تو میں نے اس میں متن میں اس بات کو ذکر کیا کہ ان علامتہ، حافظ میں کہاں پلٹے گی، فعل امر کی علامت. جیسے ہم نے، اور طریقہ میرا بدلے گا نہیں، جس طریقے سے فعل ماضی کے حوالے سے پہلے علامت ذکر کی پھر اس کا حکم، اس طریقے سے فعل امر میں بھی ہم پہلے علامت ذکر کریں گے اور پھر اس کا حکم ذکر کریں گے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے کہنے فذکر، تو ہم نے ذکر کیا ان علامت فعل ماضی کی علامت، عفواً فعل امر کی علامت کیا ہے، التی یعرف بہا. علامت وہی ہوتی ہے کہ علامت سے ہی انسان کیا ہوتا ہے، پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے اگر علامت بدل دی جائے تو وہ جس چیز کو آپ پہچانا ہے آپ اس کو پہچان نہیں سکتے. ہاں، ان فذکرت ان علامت التی یعرف بہا، وہ علامت کس ذریعے سے فعل امر پہچانا جائے. کیا ہے، مرکبۃ من مجموع شیئین، یہ مرکب ہے، یہ مل کر بنا ہے دو چیزوں کے، یعنی دو چیزوں کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں، فعل امر کی علامت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ فعل امر فعل ماضی کی طرح نہیں ہے کہ بس یہ کہہ دیں کہ علامت یعنی تائتان ساکنہ قبول کرنا، نہیں، بلکہ فعل امر کی علامت جو کیا ہے وہ بنی مجموع ہے، یعنی مجموعہ ہے گویا دو چیزوں کا، مرکب ہے دو چیزوں کا، دو جز سے مل کر ایک مرکب ہوا ہے. پہلی چیز کیا ہے، وہما، اور وہ دونوں چیزیں کیا ہیں، دلالتہ علی الطلب. ٹھیک ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ کیا کرے، طلب کے اوپر دلالت کرے، اس کے اندر طلب پایا جاتا ہو. طلب کسے کہتے ہیں، احسن، خواہش ہو، ہے نا، مانگنا جس کو کہتے ہیں، یہ ہو، ایک طرح کی گزارش کہہ لیں آپ، یہ چیزیں. البتہ یہ اصول میں نہیں کہیں گے، بلکہ اس میں کہتے ہیں کہ امر کے لیے ہونا ضروری ہے کہ طلب العالی من الدانی،
تو خیر تو کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز کیا ہے فعل امر میں طلب ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات وقبولہ یا المخاطبہ, کہ یا مؤنث مخاطبہ کو کیا کرے, قبول کرے, ٹھیک ہے. ایک کیا ہے علامت فعل ماضی, دلالتہ علی الطلب, ٹھیک ہے, پلس اس کو جوڑنا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. وہ قبول یا المخاطبہ, ٹھیک ہے, دونوں سے مل کر تب جو کیا بنے گا, فعل امر کی علامت بنے گی, علامت فعل امر, ٹھیک ہے. اچھا کیوں اس پہ زور دے رہے ہیں بار بار مصنف, کیوں زور دے رہے ہیں کہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. بس اگر ان میں سے کوئی ایک بھی جو کیا ہو نہ ہو, طلب پہ دلالت ہو مگر کیا ہو, یا مؤنث مخاطبہ کو قبول نہ کرے. جیسے ابھی بتا رہے ہیں سہ کہتے ہیں, سہ کے حوالے سے. سہ کیا ہے, یہ اسم فعل امر ہے, یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کیا, خاموش ہو جاؤ. سہین یعنی اسکت, خاموش ہو جاؤ. تو دیکھیں یہ اب کسی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سہ یا مہ, خاموش ہو جاؤ, تو طلب ہے کہ نہیں ہے, آپ اس سے مانگ رہے ہیں, گزارش کر رہے ہیں, آپ اس سے کیا ہے, خواہش کر رہے ہیں کہ تم کیا ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ, تو طلب ہے. مگر یہی صحیح کے اوپر یا مؤنث مخاطبہ جو داخل نہیں ہوتا. تو آپ یہ کہیں گے صحیح جو ہے, کہہ سکتے ہیں صحیح یا مؤنث مخاطبہ, لیکن کہ کلام عرب کے حوالے سے جو کیا ہو نہ داخل. کلام عرب میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ کہیں صحیح جو صح کے اوپر جو کیا ہے یا مؤنث مخاطبہ داخل ہوا ہوا, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے, بس دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھی نہ ہو, ٹھیک ہے, تو وہ فعل امر نہیں کہلائے گا. تو جیسا کہ سہ کی مثال ہے, ٹھیک ہے. سہ کیا ہے, یہ ایسے کلمات میں سے ہے کہ جو کیا کرتا ہے, طلب ہے اس میں, لیکن کیا ہے, یا مؤنث مخاطبہ کو طلب نہیں قبول کرتا. تو کیا یہ فعل امر ہوگا, نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو اسم فعل امر کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طریقے سے دوسری مثال ہم نے کیا کہا کہ قبولہ یا المخاطبہ, یا مؤنث مخاطبہ کو قبول کرے. بس اگر کوئی ایسا لفظ کہ جو یا مؤنث مخاطبہ کو تو قبول کرتا ہے مگر طلب کے بدلات نہیں کرتا, جیسے کیا ہے, فعل اس کا تقومینہ, فعل مضارع کا صیغہ, کھڑی ہوتی ہو یا ہوگی, کھڑی ہوتی ہے یا ہوگی, انت تقومینہ یا ہندن, ابھی ایک مثال پیش کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے, تقومینہ کھڑی ہوتی ہے وہ عورت یا وہ عورت کھڑی ہوتی ہے یا ہوگی. تو اس میں وہ پایا جا رہا ہے یا تو ہے یا مؤنث مخاطبہ, مگر اس کے اندر طلب نہیں ہے. تو یہ کیا ہوگا, یہ فعل امر ہوگا, یہ فعل مضارع ہے. متواضع. اس لیے ہم نے کیا کہا کہ فعل امر کی علامت مجموعہ ہے دو چیزوں کا جو مل کر بنے. بس اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو کیا ہے, فعل امر, جی, طلب. بس یہی بات ہے, پڑھیں دیکھیے, سنیے. ہاں, فذکر تو ان علامت ہو, میں نے ذکر کیا کہ علامت فعل امر کیا ہے, التی یعرف بہا, کہ جس سے فعل امر جو کیا ہے پہچانا جاتا ہے, جس وہاں کی علامت, جس علامت کی وجہ سے فعل امر کو آپ پہچانیں گے. یہ مرکبۃ من مجموع شیئین, یہ مرکب ہے دو چیزوں کے مجموعے سے. ایک کیا ہے, وہما دلالت علی طلب, ایک چیز کا طلب کے اوپر دلالت کرنا ہے, اور دوسری چیز کیا ہے, یا مؤنث مخاطبہ کو قبول کرنا ہے. نحو قم, قم کیا ہے, فعل امر ہے. کیوں, فإنہ دال علی طلب القیام, اس لیے کہ جب آپ کس سے کہتے ہیں کہ قم, کھڑے ہو جاؤ, تو آپ اس سے کیا, آپ اسے طلب کر رہے ہیں کھڑے ہونے کو, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کیا ہے, وہ اس کو یا مؤنث مخاطبہ بھی یہ قبول کرتا ہے, قم, قومی ہو سکتا ہے. سے تقول اذا امرت المرأة, اب آپ کسی اگر عورت کو یہی حکم, یہ تو آپ قم کہتے ہیں جب مرد کو آپ حکم دے رہے ہیں, مرد سے طلب ہے, لیکن اگر عورت سے طلب کرنا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں, قومی کہتے ہیں. بات واضح انشاءاللہ. وکذالک اقعد وقعودی, یہ بھی مثال ہے کھڑے ہونے اور بیٹھنے ہونے کے حوالے سے. یہ اقعد اگر مرد سے ہے اور اقعودی اگر یہ عورت کے لیے. وذهب وذهبی. وقال اللہ تعالیٰ, کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی بہت اچھے سنا مریم کے قصے میں یہ ہے, فکلی وشربی وقری, ٹھیک ہے, وقری عینا. تو یہ تینوں جو کیا ہیں, کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشو, ٹھیک ہے. تینوں جو کیا ہے فعل امر ہے. کیوں, اس لیے کہ تینوں میں جو کیا ہے طلب بھی پایا جاتا ہے اور یا مؤنث مخاطبہ بھی استعمال.
اب سنیے نکاح مجموعہ ہے، اگر کوئی قید ان میں سے نہ پائی جائے، دونوں میں سے کوئی ایک قید بھی نہ ہو، فلو، ضروری نہیں کہ دونوں ہی، کوئی ایک بھی نہ ہو، ایک ہو ایک نہیں ہے، مثلا فلو دلت الکلمۃ علی طلب، اگر یہ ہو کہ کلمہ جو کیا ہے دلالت کرے طلب کے اوپر، جیسا کہ سا ہے، ولم تقبل یا المخاطبہ، لیکن کیا ہے وہ یا مؤنث مخاطبہ وہ قبول نہ کرے، مثال دے رہے ہیں تو کیا ہوگا، فہیا اسم و فعل، تو آپ اس کو اسم فعل امر کہہ سکتے ہیں، فعل امر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اسم ہوگا وہ، نحو جیسے سہ بمعنی اسکت، سہ کا مطلب کیا ہے خاموش ہو جاؤ، تو طلب ہے، سامنے سے طلب کر رہے ہیں آپ، وہ مہ بمعنی اکفف، یعنی رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ٹھیک ہے، تو یا پھر دوسرے والے میں آئیے، او قبلت یا المخاطبہ، یا مؤنث مخاطبہ وہ قبول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لفظ ایسا ہے کہ جس کے اوپر یا مؤنث مخاطبہ داخل ہو سکتا ہے، ولیکن لم تدل علی طلب، لیکن کیا ہے وہ طلب کے اوپر دلالت نہیں کرتا، جیسا کہ یہ مثال تقومینا ہے، تقعدینا، نحو انت یا ہندن تقومینا و تاکلینا، تو یہ تاکلینا اور یہ محل شاہد تقومینا اور تاکلینا، یہ کیا ہے یا مؤنث مخاطبہ ہے اس کے اندر، لیکن چونکہ یہ طلب کے اوپر دلالت نہیں کرتی، اس وجہ سے کیا ہے یہ فعل امر نہیں ہے، بلکہ یہ نہیں، بلکہ فعل مضارع ہیں، فعل مضارع ہیں، لم یکن فعل امرین، ٹھیک ہے۔ ثم بینت ان حکم، پڑھیں ثم بینت ان حکم فعل الامر فی الاصل، کیا ہوا جیسا بتائیے، پڑھنا نہیں پڑھنا، کر دیجیے پورا، یہ سارا احوال ان کا، ہاں سنیے، ثم بینت ان حکم فعل الامر فی الاصل البناء علی السکون، ہاں پھر ابھی علامت ذکر کر چکے فعل امر کی، جیسے فعل ماضی کی علامت ذکر، اب فعل امر کی بھی علامت ذکر کر چکے، اب حکم سنیے، حکم کیا ہے فعل امر کا، تو کہہ رہے حکم فعل امر کا حکم یہ ہے کہ فعل امر میں اصل یہ ہے کہ یہ مبنی علی السکون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مثال دیکھیے اضرب واذهب، ٹھیک ہے، آپ اعراب یہی کرتے ہیں، اضرب کیا ہے فعل امر مبنی علی السکون، وقد یبنى علی حذف آخرہ، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ مبنی علی حذف آخرہ ہی ہوتا ہے، یعنی اس کا آخر جو ہے کیا ہو محذوف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مبنی علی السکون نہیں ہوتا، مبنی آپ یہاں پہ لے رہا کریں مبنی علی حذف آخرہ، یعنی اس کا نون حذف ہو جاتا ہے، جیسے وزال، اور یہ کب ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی یہ کیا ہوتا ہے مبنی علی حذف آخر ہو جاتا ہے، تو آپ سوال کریں کب ہوتا ہے، جواب دے رہے ہیں وذالک اذا کان معتلا، یہ کب ہوتا ہے کہ جب یہ معتل ہو، یعنی اس کے آخر میں حرف علت آئے، حرف علت کیا ہے، واو الف یا، ہاں، وَإِذَا كَانَ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ مُعْتَلًا، جیسے کیا ہے اغزو میں حرف علت آخر میں کیا ہے واو ہے جو کہ حذف ہے، بات واضح ہے، وخشا یہاں پر یعنی وہ موسیٰ والا جو الف ہے الف مقصورہ وہ حذف ہے یہاں پر، ہاں، ورمے میں یا یہ حذف ہے، تو اس میں کیا کہتے ہیں جو جہاں پر ابتدا میں اگر کوئی حرف علت حذف ہو، حرف علت ہو تو کیا کہتے ہیں اس کو مثال، اور اگر بیچ میں ہو تو اجوف، اور آخر میں ہو تو ناقص، تو یہ سب مثالیں کس کی ہیں، ناقص کی ہیں، آسان تو ناقص کی، چونکہ آخر میں حرف علت، وقد یبنى علی حذف النون، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اب دیکھیں اب اس کو آپ کیا کریں گے، جا کے اس کو لکھیں گے تو بہت آسانی سے مطلب باتیں کم ہیں مگر عبارت زیادہ ہے، آپ کیا کریں گے، فعل امر علامت لکھ لیا، اس کے بعد فعل امر کیا ہے حالت یہ ہے کہ مبنی علی السکون ہوتا ہے، مگر کیا ہے کبھی کبھی مبنی علی السکون سے ہٹ جاتا ہے، تو اب جب ہٹ جاتا ہے سکون، مبنی علی السکون نہیں ہوتا تو کیا مبنی علی حذف ہو جاتا ہے، اب مبنی علی حذف آخر ہی کب ہوتا ہے، تو اس طرح آپ لکھیں گے یہاں پر، ٹھیک ہے، ایک دو تین یہ موارد لکھ لیں گے تو ذہن میں بیٹھ جائے گا، پھر کبھی بھولیں گے نہیں، وقش ورمے وقد یبنى علی حذف النون، اور کبھی کبھی کیا ہے مبنی ہوتا ہے حذف نون کے اوپر، جیسے وذالک، اور یہ کب اذا کان مستند الف اثنین، جب یہ الف اثنین کی طرف اس کی اسناد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نحو قوما، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا اس میں تھا قم قومانے، مگر کیا ہے یہ چونکہ اسناد ہوئی ہے اس کی الف اثنین کی طرف، اس وجہ سے یہاں پہ حذف نون ہے، او واو جمع، یا پھر کیا ہے جب کبھی جب یہ مسند ہو واو جمع کی طرف، قومو اس میں تھا قومونا، ٹھیک ہے، کیوں بتا سکتے ہیں کیوں ہے یہ یہاں پر نون کیوں تھا، ہم نے کہا کہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جب یہ مسند ہوتا ہے الف اثنین یا واو جماعت کی طرف، تو یہ کیا ہوتا ہے اس کا آخر حذف ہو جاتا ہے، نون جو ہے حذف ہو جاتا ہے،
کیوں؟ نون یہاں پہ تھا. تو یہ اگر جب آپ فعل امر بنانے کا طریقہ پڑھیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ فعل امر جو کیا ہے فعل مضارع سے بنتا ہے، فعل مضارع کے مخاطب کے صیغوں سے. تو یہاں پہ جب وہ تھا تو فعل مضارع کے مخاطب کا صیغہ کیا تھا؟ تقومان، تقومون. تو تقومان تقومون تھا نا. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ فعل مضارع کی جو حرف فعل مضارع اس کو آپ نے حذف کیا تھا. تو تقومان سے تا کو حذف کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو پھر قومانے ہو گیا. پھر کیا کہ چونکہ یہ وہ ہو گیا مسند ہو گیا الف کی طرف، یہاں پر نون جو کہ آخر میں تھا فعل مضارع میں تھا تقومانے، یہاں پر اس پہ وہ حذف ہو گیا. بات واضح ہے؟ تو چونکہ فعل امر بنتا ہی ہے کس سے؟ فعل مضارع کے جو حاضر کے صیغے ہیں ان سے. ہاں قومانے او واو جمع نہ قومو او یا مخاطبہ قومی. یہاں پر بھی اس میں کیا تھا؟ تقومینہ وہاں پہ تھا فعل مضارع میں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہاں پر یا کی طرف مسند ہونے کی وجہ سے وہ نون حذف ہو گیا ہے. بات واضح انشاءاللہ. ولما کان بعض کلمات الامر مختلفا فی. اب یہ انشاءاللہ ایک نئی بحث ہے، اس کو بعد میں پڑھ لیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی یہ اب تک یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں تھا. اب یہ بات ایسے جس طریقے سے ماضی میں تھا نعمہ بیساسا میں کہ مختلف اس طریقے سے فعل امر بھی بعض کلمات ایسے ہیں کہ جن میں اختلاف ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے.